السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی سرخرویاں عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اب تک ہم سماعت فرما رہے تھے سلسلہ وار ان خواتین کے متعلق جن کی نسبت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، یعنی آپ کی ازواج مطہرات طیبات اور آپ کے تحویل میں موجود ملک یمین خواتین کا، جو دنیا کی عظیم ترین خواتین تھیں۔ اب ہم ان عظیم ترین ہستیوں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جن کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آج ذکر خیر کریں گے سیدہ زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 4 عظیم ہستیاں ہیں جنہیں بنات رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں سیدہ زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ وہ آپ کی بعثت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئی۔ ان کی پیدائش کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 برس تھی، یعنی آپ کی شادی کے 5 سال بعد زینب پیدا ہوئی۔ ان کی شادی ان کے خالہ زاد ابو العاص بن ربی سے ہوئی تھی۔ زینب اسی وقت نعمت اسلام سے سرفراز ہو گئی تھی جب ان کی والدہ مکرمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائی، لیکن ان کے شوہر ابو العاص اس وقت حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے تھے۔ جنگ بدر 17 رمضان سن 2 ہجری کو ہوئی۔ ابو العاص اس وقت تک بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار قریش کی جانب سے مسلمانوں سے برسر پیکار تھے۔ جنگ بدر میں ان کو ایک انصاری صحابی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے گرفتار کر لیا تھا۔ ان کی رہائی کا انتظام ان کی بیوی یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا تھا۔ انہوں نے اپنا ایک ہار بدلے میں بھیجا جو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کے وقت اپنی بیٹی زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا کو بطور تحفہ یا بالفاظ دیگر جہیز، یہ مشہور چیز ہے لیکن جہیز مناسب نہیں ہے یا استعمال کرنا، یوں کہا جا سکتا ہے کہ شادی کے موقع پر ام المومنین سیدہ خدیجہ نے اپنے دختر نیک سیرت کو دیا تھا۔ اس وقت تک زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے مدینہ منورہ کو ہجرت نہیں کی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ مکہ معظمہ میں مقیم تھی۔ ابو العاص کی رہائی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ اپنی بیوی زینب کو ہجرت کی اجازت دے دے گا۔ چنانچہ اس نے وعدہ پورا کیا اور زینب اپنے والد ذیشان سرور کونین سید الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زینب سے بے حد پیار کرتے تھے اور ان کی تعریف فرماتے تھے۔ چنانچہ زرقانی کی میں ایک روایت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ زینب کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، میری بیٹیوں میں سب سے زیادہ افضل یہی ہے، اسے میرے لیے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ سن 4 ہجری کے بعد ابو العاص کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے تھے۔ جس قافلے میں یہ شامل تھے مسلمانوں نے اسے گرفتار کر لیا تھا، لیکن ابو العاص ایک پہاڑ میں جا چھپے۔ پتہ ہونے کے باوجود مسلمانوں نے ان کو گرفتار نہ کیا اور ابو العاص سیدھے مدینہ منورہ آ گئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو نماز فجر کا وقت تھا۔ ان کی بیوی زینب کے کانوں میں ان کی آواز پہنچی تو کہا، میں ابو العاص بن ربی
کو اپنے گھر میں پناہ دیتی ہوں۔ زینب نے جب یہ آواز دی اس وقت مسلمان نماز فجر میں مشغول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں تم نے بھی وہ بات سنی ہے؟ لوگوں نے اس بات میں جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، واللہ مجھے اس سے پہلے کچھ معلوم نہ تھا، یہ آواز میں نے تمہارے ساتھ ہی سنی ہے۔ یاد رکھو پناہ دینے کا ہر شخص کو حق حاصل ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ زینب کے گھر گئے اور فرمایا، بیٹی ابو العاص کو عزت و احترام سے ٹھہراؤ، خود اس سے الگ رہو تو اس کے لیے یہی مناسب نہیں۔ سیدہ زینب نے کہا، وہ تو قافلے کا مال واپس لینے کے لیے آیا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہ تقریر کی، اے لوگو، ہمارے ساتھ اس شخص کا جو تعلق ہے وہ تم خوب جانتے ہو، تمہارے قبضے میں اس کا مال ہے۔ یہ اگرچہ اللہ کے دین میں داخل نہیں ہوا، تاہم میں چاہتا ہوں کہ تم اس پر احسان کرو اور اس کا مال اسے واپس دے دو، لیکن اگر نہ دو تو تم اس کے زیادہ مستحق ہو، میں جبر نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی سن کر لوگوں نے ابو العاص کا تمام مال واپس لوٹا دیا، یہاں تک کہ اونٹ کی نکیل بھی واپس کر دی، اور ابو العاص یہ سارا سامان لے کر مکہ پہنچا اور ہر شخص کی تمام چیزیں ادا کر دی۔ جب مکہ کے کسی شخص کا اس کے پاس کچھ مال نہ رہا تو سب کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا، فللہ الحمد، اور کہا کہ اب میں اسلام کے حلقے میں داخل ہوتا اور مدینے کو جاتا ہوں۔ چنانچہ ابو العاص مدینہ منورہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے ساتھ رخصت کر دیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال سن 8 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوا۔ 4 سال کے بعد ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع بھی ذی الحجہ سن 12 ہجرت کو وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان دونوں سے راضی ہوئے، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان کے درجات کو خوب بلند کرے اور کروڑہاں کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے ایک لڑکا پیدا ہوا اور ایک لڑکی امامہ پیدا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ رضی اللہ عنہا کو گود میں لے کر نماز بھی پڑھی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وصیت کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے امامہ کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انتقال فرمایا تو آپ نے امامہ کو وصیت کی کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو مغیرہ بن نوفل سے کر لے۔ چنانچہ امامہ نے مغیرہ سے نکاح کر لیا۔ مغیرہ سے امامہ کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا اور پھر یہ نسل دنیا سے ختم ہو گئی۔ عزیزان گرامی، یہ آپ سماعت فرما رہے تھے سیدہ زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختصر واقعہ۔ امید کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، لہٰذا امید کروں گا کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ثواب کا مستحق بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔